انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ان کے وصال کے بعد ان کی ارواح سے استمداد، استعانت اور استغاثہ اور مدد طلب کرنے کو بعض لوگ حقیقت و مجاز، ذاتی اور عطائی کے فرق کو فراموش کر کے بالائے طاق رکھ کر اس کو شرک قرار دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر چونکہ شرک اور توحید کے حوالے سے یہاں بات کی جاتی ہے تو شرک اور توحید کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں اور توحید کیا ہے۔ شرک کہتے ہیں اثبات الشریک فی الالوہیہ بمعنی وجوب الوجود کمال المجوس اور بمعنی استحقاق العبادہ کمال عبادت الاصنام۔ شرک کہتے ہیں اثبات الشریک فی الالوہیہ، کسی شریک کو اللہ رب العزت کی الوہیت میں شریک ٹھہرا دینا، اس کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک ثابت کرنا، اس معنی میں کہ اس کو واجب الوجود مانیں جس طرح کہ مجوسی کرتے ہیں، اور بمعنی استحقاق العبادہ، یا اس کو عبادت کا مستحق جان کر اللہ رب العزت کے ساتھ عبادت میں اس کو شریک ٹھہرائے، جس طرح کہ بتوں کی پوجا کرنے والے بتوں کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بھی شرک ہے۔ یہ شرک ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کے ساتھ الوہیت میں شریک کرنا، یعنی اس کو واجب الوجود ماننا یا اس کو عبادت کے لیے مستحق اس کو ماننا، یہ شرک ہے۔ اور توحید اس کے بالکل الٹ ہے۔ توحید ہے اعتقاد الوحدانیت، یعنی اللہ رب العزت کی وحدانیت کا، یکتائی کا، تنہائی کا، یکتائی کا اعتقاد رکھنا، عدم المشارکت لغیر لہ فی الالوہیہ، یعنی الوہیت میں اس کے ساتھ کسی بھی شریک کو، کسی غیر کو اس کا شریک نہ ماننا، یہ توحید ہے۔ تو توحید اور شرک کا جو کنسپٹ ہے اور یہ تعریفات ہیں، ان کے واضح ہو جانے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلم مومن اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک ماننے والا اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو واجب الوجود نہ مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت کا مستحق نہیں مانتا، وہ اگر کسی اللہ کے بندے سے استعانت کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو یقیناً اس کو خدا سمجھ کے نہیں، اس کو الہ یا معبود سمجھ کے نہیں، بلکہ اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے، اور یہ عقیدہ رکھ کے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ کی دی طاقت سے یہ میری مدد کر سکتا ہے اور میری استعانت کر سکتا ہے، یہ عقیدہ رکھ کے کوئی مسلمان کسی سے استعانت کرتا ہے تو یہ شرک نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے بھی مطلقاً استعانت کو شرک قرار دیا جائے تو پھر قرآن مجید اور احادیث طیبات میں جہاں استعانت کا اللہ کے محبوبوں سے، اللہ کے بندوں سے اور اللہ رب العزت کی مخلوق سے استعانت کا ذکر ہے، اس کو کس طرح جسٹیفائی کریں گے، اس کو شرک سے کس طرح نکالیں گے، اس کی مثالیں میں انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی طور پر یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، شرک کی تعریف اور توحید کی تعریف، اور ساتھ تمہیداً یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے ذاتی اور عطائی کا فرق، اسناد حقیقی اور اسناد مجازی کا فرق۔ ایک چیز اس کی نسبت جب اللہ رب العزت کی طرف ہو تو اللہ کی طرف اس کی نسبت حقیقی اور ذاتی، اور جب بندے کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے تو بندے کی طرف اس کی نسبت عطائی ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بے شمار متعدد مثالیں موجود ہیں، ان میں سے چند مثالیں پیش کر کے انشاءاللہ بات آگے چلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ ذَکُورًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ یَهَبُ، وَهَبَ یَهَبُ ہباتن، یعنی دینا، کسی کو عطا کرنا۔ اب دیکھو یَهَبُ فعل مضارع یہاں استعمال ہوا کہ جسے چاہتا ہے اللہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ اسی یَهَبُ سے سورہ مریم کی آیت نمبر 19 میں واحد متکلم کا صیغہ استعمال ہوا، اور اس ہبہ کی نسبت حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی طرف یہاں موجود ہے۔
जनाब जबरील अलैहिस्सलाम सैयदा मरीम रदी अल्लाह तआला अन्हा के पास आए और आके कहा अना रसूल रब्बिकी लिअहब लकी गुलामन ज़किया, कि ए मरियम मैं तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, तुम्हारे रब का रसूल हूं, तुम्हारे पास आया हूं। लिअहबा, वो जो पीछे गुजरा सूरह शूरा में आयत नंबर 49 में यहाबू, और उसी यहाबू से वाहिद मुतकल्लिम का सीगा लिअहबा, ताकि मैं तुम्हें दूं गुलामन ज़किया, सुथरा बेटा। देता तो बेटे और बेटियां अल्लाह देता है, लेकिन जनाब जबरील कहते हैं मैं इसलिए आया हूं लिअहब लकी गुलामन ज़किया, ताकि तुम्हें सुथरा बेटा मैं दूं, अता करूं। तो जब अल्लाह की तरफ इसकी निस्बत है वहां हकीकी और जाती निस्बत है, और जब जनाब जिब्रील अल्लाह की जो मखलूक है, अल्लाह के बंदे हैं, उनकी तरफ हिबा की निस्बत है, तो वहां निस्बत अताई है, यानी उन्होंने जो देना है वो अल्लाह की अता से। अगरचे उनकी तरफ डायरेक्ट इसकी निस्बत है, लेकिन वो जाती तौर पर इसके मालिक नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से वो उनको सुथरा बेटा देने के लिए तशरीफ लाए। एक और मिसाल कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर शय का खालिक अल्लाह है। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की तरफ निस्बत है तख्लीक की, पैदा करने की, हकीकी और जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाती तौर पर और हकीकतन चीजों को पैदा करने वाला, कायनात की हर चीज को पैदा करने वाला अल्लाह। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का कौल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिकायत में बयान फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी का हैअत तैर, मैं पैदा करता हूं, मैं तख्लीक करता हूं तुम्हारे लिए मट्टी से मूरत सूरत परिंदे की, फअनफुखु फीही फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, बस मैं उस पर फूंक मारता हूं तो वो अल्लाह के इज़्न से परिंदा बन जाता है। अखलुकु अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर शय का खालिक अल्लाह है और हर चीज को अल्लाह पैदा करता है। वहां निस्बत हकीकी और जाती है। और यहां सूरह आले इमरान की आयत नंबर 49 में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं कि अखलुकु लकुम, वहां निस्बत जो है वो अताई है, यानी वो अताई तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये ताकत देने से ये अमल कर रहे हैं। तीसरी मिसाल सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 42 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस, जानों को मौत अल्लाह देता है। अल्लाह फौत करता है जानों को, यानी मौत देता है अल्लाह जानों को। यहां फौत करने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ है, हकीकी और जाती। और यही सीगा इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में सूरह अस-सजदा की आयत नंबर 11 में, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। ऐ महबूब फरमा दीजिए तुम्हें फौत करता है मौत का फरिश्ता मलकुल मौत। सूरह ज़ुमर में फरमाया कि अल्लाह मौत देता है, अल्लाह फौत करता है। और सूरह सजदा की आयत नंबर 11 में फरमाया कि तुम्हें मौत देता है, फौत करता है मलकुल मौत अलैहिस्सलाम। अब वहां निस्बत हकीकी जाती, और यहां जनाब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत जो है वो उनको ये जो ताकत है वो अताई तौर पर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई है। तो हकीकी जाती, हकीकी और मजाजी जाती और अताई का फर्क जो है कुरान मजीद की इन आयात में करना पड़ेगा। बंदे को जो ताकत और शान है और बंदे के पास जो क्वालिटी है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करता है। तो जो मुसलमान ये अकीदा रखकर अंबिया औलिया और सालिहीन से इस्तिआनत, इस्तिगासा या इमदाद उनकी अरवाह से इस नियत और अकीदे के साथ तलब करता कि इनको अल्लाह ने ये पावर और ताकत अता की है और इनकी अरवाह अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानहू की दी ताकत से मदद कर सकती हैं, तो ये हरगिज़ शिरक नहीं है। और इस तरह बेबाकी का मुजाहरा करते हुए बात बात पे शिरक के फतवे लगाना और बात बात पे शिरक की तोहमत लगाना, इसनाद हकीकी, मजाजी और जाती अताई का फर्क किए बगैर, ये किन लोगों का शेवा है? ये खवारिज का तरीका है, ये यहूदियों का तरीका है और ये मुनाफिकीन का तरीका। मैं इस पर इंशाल्लाह प्रूफ पेश करूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस जो सैयदुल मुवहिदीन है, जो इस कायनात को तौहीद का सबक और दर्स देने के लिए तशरीफ लेके आए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और हुजूर के सहाबा पर यहूदियों ने शिर्क की तोहमत लगाई।
اور صحیح حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں، اور اس کے علاوہ سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو 3778 نمبر سنن نسائی میں لے کے آئے، اور سنن نسائی کا ایک دوسرا نسخہ ہے اس میں 3804 نمبر ہے، یعنی اسلام 360 جو ابھیوں کی ایپ ہے اس میں 3804 نمبر اس کا موجود ہے، یہ سنن نسائی میں۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں 26553 نمبر حدیث ہے۔ حضرت قتیلہ بنت سیفی الجوہنیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودیوں کا عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور آ کے اس نے کہا یا محمد نعم القوم انتم لولا انکم تشرکون، اے محمد تم بڑے اچھے لوگ ہو اگر تم شرک نہ کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی آ کے کہہ رہا ہے، اور کس کو کہہ رہا ہے؟ سید الموحدین، جو ساری کائنات کو توحید کا سبق اور درس دینے کے لیے ہمارے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حضور کو آ کے یہودیوں کا عالم کہتا ہے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ لولا انکم تشرکون، تم لوگ اچھے ہو اگر تم شرک نہ کرو۔ اور سنن نسائی میں الفاظ یہ ہیں کہ انکم تنددون و انکم تشرکون، تم اللہ کے برابر کرتے ہو اور تم شرک کرتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا سبحان اللہ وما ذاک، اللہ پاک ہے وہ کیا ہے جو تم ہمارے اوپر تہمت لگا رہے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس نے کہا کہ وہ یہ کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں ما شاء اللہ و شئتا، یعنی آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ما شاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اور آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں بالکعبہ، یعنی کعبے کی قسم، تو یہ شرک ہے، اگر تم یہ شرک چھوڑ دو تو تم اچھے لوگ ہو۔ اب یہودی کی تہمت دیکھیں کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی نعوذ باللہ شرک کی تہمت لگا دی۔ تو اب یہ شیوا کن کا ہے؟ اہل توحید پر بلا وجہ حقیقی و مجازی اور ذاتی اور عطائی کے فرق کو بالا طاق رکھ کر شرک کی تہمت لگانا یہ یہودیوں کا طریقہ۔ اور یہودی کا میں نے حوالہ دے دیا سنن نسائی 3778 نمبر حدیث، اور مسند احمد ابن حنبل 26553 نمبر حدیث ہے۔ اب اس حدیث میں ذرا تھوڑی سی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس یہودی نے یہ اعتراض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بلایا، اور بلا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے آئندہ کے بعد واو کی جگہ پہ سما کی تبدیلی کر لینی ہے، یعنی تم جو کہتے ہو نا کہ ما شاء اللہ و شئتا، تو آئندہ کے بعد تم نے یہ کہنا ہے ما شاء اللہ ثم شئتا، یعنی جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو آپ نے واو کی جگہ پہ سما کی تبدیلی کر لینی ہے۔ اس حدیث کو 5 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بیان کیا ہے، حضرت قتیلہ بنت سیفی الجوہنیہ، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طفیل بن سخبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موجود ہے مختلف واقعات کے ساتھ۔ اس پر انشاءاللہ تفصیلی میں گفتگو کروں گا۔ اس روایت کے بعض جو طرق ہیں جس میں اجلا بن عبداللہ الکندی الکوفی الشیعی راوی ہے، اس کے جو بیان کردہ جو طرق ہیں اور جس میں مرکزی راوی ہے اس روایت کو خصوصاً غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، اور ابن عبدالوہاب نجدی نے اپنی کتاب التوحید میں بھی اس روایت کو پیش کر کے شرک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں اس ایک طریق کو پیش کر کے اس سے شرک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی روایت کو مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی طریق ہے اجلا بن عبداللہ الکندی جو الشیعی ہے، اس کا جو جس میں وہ مرکزی راوی ہے، اس کو مرزا نے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 3 میں جس کا عنوان ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اس میں پیش کی، انشاءاللہ اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ تو یہاں صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ یہ شرک کی تہمت جو لگائی گئی ہے یہ یہودیوں کی طرف سے لگائی گئی۔ اب کیوں لگائی ہے؟ وہ لگائی ہے انہوں نے حقیقی اور مجازی اور ذاتی اور عطائی کا فرق کیے بغیر۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حرف کو چینج کرنے کا حکم دیا وہ اس لیے نہیں کہ نعوذ باللہ یہ شرک تھا اور حضور نے کے سامنے پہلے صحابہ کرام شرک کرتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں ان کو
منع کر دیا کہ تم نے یہ نہیں کرنا کیونکہ یہودیوں کی طرف سے یہ اعتراض آ گیا کہ یہ شرک ہے. ایسی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام یہ مسلسل کہتے آ رہے تھے اگر نعوذ باللہ اس چیز کو شرک قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ صحابہ کرام پہلے شرک کرتے تھے اور حضور نے ان کو منع نہیں کیا. سرکار تو آئے ہی توحید سکھانے کے لیے، اور اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ یہودیوں کے عالم کے توحید سکھانے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو توحید کا پتہ چلا. اس سے پہلے تو نعوذ باللہ وہ صحابہ شرک کر رہے تھے علیہ باللہ تعالیٰ. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین کے حوالہ جات موجود ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں بھی اسی روایت کو بیان کر کے انہوں نے لکھا یہ پہلے مباح تھا اور بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منع کر دیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں پورا چیپٹر اور عنوان اس بات کا قائم کیا ہے کہ ما شاء اللہ و شئتا پہلے کہنا جائز اور بعد مکروہ ہو گیا. یعنی اس کے کراہت کا بیان، اس کے شرک کا بیان نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ اس کے شرک کا بیان، یہ کہا کہ اس کے مکروہ ہونے کا بیان. کیوں مکروہ؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لفظ واو کو منع کر دیا اور کہا کہ ما شاء اللہ و شئتا کی جگہ پہ تم نے کہنا ما شاء اللہ ثم شئتا. تو پر انشاءاللہ اس پر پوری تفصیلاً جو ہے نا وہ ڈیٹیل اسی حدیث کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو دوسرا حوالہ جو منافقین کی طرف سے ہے کہ منافقین نے بھی شرک کا فتویٰ لگایا اور شرک کی تہمت لگائی. تفسیر کی معتبر اور مستند کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی، یہ سن کر منافقین نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب اور خدا بنا لیا تھا ہم بھی ان کو رب اور خدا بنا لیں، نعوذ باللہ تعالی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 کی تفسیر میں امام ابن الجوزی نے اپنی کتاب زاد المسیر میں، یہ تفسیر کی کتاب ہے امام ابن الجوزی کی تفسیر زاد المسیر، اور یہ امام بغوی کی کتاب ہے تفسیر معالم التنزیل، اور اسی طرح امام فخر الدین رازی نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں، اور علامہ علوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ منافقین نے کہا قال بعض المنافقین ما یرید هذا الرجل الا ان نتخذہ ربا کما اتخذت النصارى عیسی ابن مریم ربا. یہ محمد نعوذ باللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایسے رب بنا لیں جس طرح کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا. تو اب اس بات پر منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نعوذ باللہ تعالی شرک کی تہمت لگائی. اور اسی طریقے سے خوارج کا وہ گروہ جنہوں نے مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقع تحکیم کی وجہ سے نعوذ باللہ مشرک کہا، تو وہ بھی وجہ یہ تھی قرآن مجید کی آیت سورہ یوسف کی پڑھتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. لہذا چونکہ معاویہ اور علی نے دونوں نے حاکم مقرر کر کے شرک کیا ہے لہذا دونوں نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک ہو چکے ہیں. اور پھر مولا علی کے سامنے یہاں تک کہا کہ اشرکت فی دین اللہ رجال، اے علی تو نے بندوں کو خدا کا شریک بنا کے شرک کیا ہے لہذا ہم تیری اطاعت نہیں کریں گے. البدایہ والنہایہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اور امام نسائی نے اپنی کتاب خصائص علی میں روایت نمبر 185 اسی کو بیان کیا، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم 2468 نمبر حدیث لے کے جب مولا علی نے ان کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ حق ہے لیکن انہوں نے مطلب اس کا غلط لیا ہے. تو یہ ذاتی اور عطائی اور حقیقی اور مجازی کا فرق کیے بغیر اس طرح کی شرک کی تہمت لگانا یہ یہودیوں کا طریقہ، خوارج کا طریقہ اور منافقین کا طریقہ ہے. مومن مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ ان چیزوں کا فرق کر کے چلتا ہے. تو اب ان تمہیدی باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اولیاء اللہ اور انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی ظاہری حیات طیبہ میں اور ان کے وصال کے بعد ان کی ارواح سے استعانت اس نیت کے ساتھ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، ذاتی عطائی اور حقیقی مجازی کا فرق سامنے رکھ کر. اب اس کو شرک ثابت کرنے کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے اور جن آیات کو پیش کر کے، جن آیات کو پڑھ کے اس کو شرک ثابت کیا جاتا ہے ان میں سے بالخصوص جو آیات طیبہ سورۃ الفاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہتے ہیں یہ قرآن میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا اور استعانت کرنا شرک ہے، لہذا جو ہے وہ انبیاء اولیاء سے استعانت اور امداد شرک ہے۔ اسی آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس میں مطلق استعانت میں حصر ہے یا کہ استعانت حقیقی میں حصر ہے؟ اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ مطلقاً اللہ کے علاوہ کسی اور سے استعانت کرنا شرک ہے، تو پھر حکیم سے دعائی مانگنا بھی شرک ہوگا، امیر سے ملازمت مانگنا بھی شرک ہوگا، کسی حکمران سے دنیاوی مدد مانگنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ یہاں مطلقاً ہر قسم کی استعانت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے، اللہ کے علاوہ مطلقاً کسی سے استعانت کرنا جو ہے وہ اس کو شرک کرا دیا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے پھر وہ کسی بھی قسم کی استعانت ہوگی، وہ زندہ سے استعانت ہو تب بھی شرک ہے، فوت ہونے والے سے استعانت ہو تب بھی شرک ہے، وہ جو ہے وہ کسی اللہ کے نبی ولی سے ہو تب بھی شرک ہے، اور کسی دنیا دار سے ہو تب بھی شرک ہے۔ جبکہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ مطلب جو ہے وہ ہرگز قرآن اور حدیث اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایات اور احادیث ثابت ہیں، بالخصوص سنن نسائی میں 3687 نمبر حدیث، اور اسلام 360 ایپ جو وہابیوں کی ایپ ہے اس میں سنن نسائی کا نمبر ہے 3718۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک قبیلہ آیا، تو آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم ظہر کی نماز کے بعد آنا، اذا صلیت الظہر، جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فقوموا فقولوا، تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کے یہ کہنا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، ہم اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں مومنین پر۔ انا نستعین برسول اللہ، وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو حضور نے خود کہا کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھ چکوں تو تم نے آگے کہنا انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، کہ ہم مومنین پر اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو وہاں تو مطلق اگر مراد لیا جائے استعانت کو کہ مطلقاً استعانت اللہ کے علاوہ کسی سے کرنا شرک ہے، تو نعوذ باللہ تعالیٰ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام شرک کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہے ہیں؟ حضور خود فرما رہے ہیں کہ تم نے آ کے یہ کہنا ہے انا نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، کہ ہم مومنین پر اللہ کے رسول سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر تھے، صحیح مسلم میں 1094 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابی داؤد میں 1320 نمبر، اور مسند احمد ابن حنبل میں 16589 اور 16578 نمبر حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضرت ربیعہ اسلمی نے حضور کو وضو کروایا تو آپ علیہ السلام نے ان سے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سل ربیعہ، اور سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد ابن حنبل میں اور معجم الکبیر طبرانی میں لفظ یہ ہیں سلنی ربیعہ، مانگو مجھ سے، آتیتو کا، مسند احمد ابن حنبل ہے، آتیتو کا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ نہیں کہا اللہ سے مانگو، کہا سلنی آتیتو کا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کس چیز کا سوال کیا؟ اس چیز کا جو چیز ما فوق الاسباب ہے، یعنی بظاہر ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسباب کے تحت کسی کو دی جا سکے، یعنی اس طرح نہیں کہ کوئی جیب میں پیسے تھے انہوں نے پیسے مانگ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ درہم و دینار ان کو عطا کر دیے، یعنی وہ چیز مانگی جو ما فوق الاسباب ہے، جو بظاہر انسان کے ہاتھ میں اسباب کے تحت نہیں ہوتی۔ وہ کیا مانگا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا جنت میں پڑوس عطا فرما دیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور صحابی نے کہا کہ اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو یہاں دونوں طرف حضور نے مانگنے کا حکم بھی دیا اور صحابی نے مانگا بھی، یہ شرک سے کیسے نکلے گا؟ اور یہ ہے بھی
ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث طیبات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کے بندے سے مانگتا سوال کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ اللہ کی عطا سے دے رہا ہے تو یقیناً شرک نہیں ہے، یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ سورۃ النمل میں جو حضرت آصف بن برخیہ کا سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلقیس کا تخت منگوایا تو یہ تخت بھی آصف بن برخیہ ما فوق الاسباب لے کے آئے۔ ملک سبا میں تخت پڑا تھا، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں آپ کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اور سنن کبریٰ بیہقی میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے کہ یہ تخت لانے والا آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب اور منشی تھا، آصف بن برخیہ۔ تو آصف بن برخیہ ملک سبا سے ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کس طاقت سے کر رہے ہیں، یہ کون سی طاقت تھی؟ آج اس قدر ترقی یافتہ دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، آج تک ایسی ابھی تک کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو دیوار کے باہر سے کوئی چیز پڑی ہو، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ دیوار سے اندر مکان یا کمرے میں کوئی لے آئے، آج تک ایسی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ لیکن ہزاروں سال پہلے آصف بن برخیہ نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے ملک سبا سے وہ تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کس طاقت سے؟ روحانی طاقت سے۔ اور روح جو ہے وہ انسان کی نہیں مرتی، یعنی انسان کی جو موت ہے، ڈیتھ ہے، وہ کیا ہے؟ روح کا جسم سے نکل جانا، روح کا جسم سے نکلنا یہ موت ہے۔ تو روح جسم سے نکلنے کے بعد بھی مرتی نہیں ہے۔ اب آصف بن برخیہ جو لے کے آئے ہیں تخت، وہ جسمانی طاقت سے کہ روحانی طاقت سے؟ یقیناً روحانی طاقت سے، وہ تو وہیں بیٹھے ہیں، لیکن روحانی طاقت سے سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں اس تخت کو آصف بن برخیہ نے پیش کر دیا۔ تو روحانی طاقت زندگی میں بھی، اور روحانی طاقت زندگی کی یعنی انسان کی دنیاوی زندگی کے بعد برزخ میں تو روحانی طاقت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بلکہ حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مومن کی روحانی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے اپنی کتاب فتوح الغیب شریف، یہ فتوح الغیب حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کے اوپر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اہل سنت کا منکم کہلانے والے دیوبندی ہوں یا وہ وابی غیر مقلد ہوں یا اہل سنت و جماعت بریلوی ہوں، تمام مانتے ہیں کہ یہ فتوح الغیب شریف حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ صفحہ نمبر 35 پر اور صفحہ نمبر 65 پر اور صفحہ نمبر 73 پر بندے مومن کی شان اور طاقت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ موت سے پہلے مر جاتا ہے، یعنی موت سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، تو اللہ رب العزت جل شانہ اسے صفت تکوین عطا فرماتا ہے۔ اب وہ تکوین کی صفت، وہ صفت تکوین جو اللہ رب العزت نے بندے مومن کو جنت میں عطا کرنی ہے، اس صفت تکوین کا ذکر کرتے مرزا محمد علی انجینئر نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ صفت تکوین جنت میں بندہ مومن کو عطا کرے گا تو یعنی اس کے کہنے سے چیز ہو جائے گی، تو وہ کہتا جی اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں منی گاڈ بنا دے گا۔ ہم کہتے ہیں منی گاڈ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی خدا نہیں ہو سکتا، نہ چھوٹا نہ بڑا نہ درمیانہ۔ یہ سری شرک ہے، یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے۔ اور مرزا جو ہے اس شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو منی گاڈ بنائے گا۔ منی گاڈ نہیں بنائے گا، ہاں بندوں کو اللہ رب العزت جل شانہ یہ طاقت اور شان عطا کرے گا۔ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مومن مرنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، ثم یرد علیک التکوین، صفحہ نمبر 35 پر مقالہ نمبر ہے 16، فرماتے ہیں پھر تکوین تیری طرف لوٹائی جائے گی اور پھر تو اس مقام پر آ جائے گا کہ اللہ رب العزت اپنی بعض کتب میں فرماتا ہے یبنا آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا، اے ابن آدم میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، انا اقول للشیء کن فیکون، میں کسی شے کو کہتا ہوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اطعنی اجعلک تقول للشیء کن فیکون، تو میری اطاعت کر میں تجھے بھی بنا دوں گا، تو کن کہے گا تو تیرے کہنے سے ہو جائے گی۔
غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو شان جنت میں عطا کرنی ہے، جب بندہ مرنے سے پہلے مر جاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت جل شانہ دنیا میں بندے کو وہ طاقت اور شان عطا کرتا ہے۔ یہ مقالہ نمبر ہے جی 40، صفحہ نمبر 65۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَيُرَدُّ إِلَيْكَ التَّكْوِينُ وَخَرْقُ الْعَادَاتِ، پھر تکوین تیری طرف لوٹائی جائے گی اور خار کے عادات چیزیں تیری طرف لوٹائی جائیں گی۔ الَّتِي هِيَ مِن قَبِيلِ الْقُدْرَةِ، جو قدرت کے قبیل سے ہیں، طاقت کے قبیل سے ہیں۔ الَّتِي تَكُونُ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي الْجَنَّةِ، وہ شان جو مومن کو جنت میں اللہ نے عطا کرنی ہے وہ تجھے دنیا میں عطا کرے گا۔ فَتَكُونُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ كَأَنَّكَ أُحْيِيتَ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الْآخِرَةِ، گویا کہ تو اس حالت میں ہو گیا کہ تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا، یعنی اپنے نفس کو مار دے تو اس حالت میں ہو جائے گا جیسے کہ تو فوت ہونے کے بعد دوبارہ اٹھایا گیا، اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جو صفت تکوین اللہ نے مومن کو جنت میں عطا کرنی ہے، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں ہی یہ صفت تکوین عطا فرما دیتا ہے۔ یہ غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ کا مقالہ نمبر 40 ہے اور صفحہ نمبر 65، اور یہی عبارت ملتی جلتی صفحہ نمبر 73 پر بھی موجود ہے۔ تو آصف بن برخیہ ملکہ بلقیس کا تخت کس طاقت سے لے کے؟ روحانی طاقت کے ساتھ۔ تو روح مومن کی دنیا میں بھی زندگی کی حالت میں اور وفات کے بعد بھی مومن کی روح زندہ ہے، اور جو تصرف زندگی میں کر سکتی ہے وہ روح مومن کی موت کے بعد، فوت ہونے کے بعد بھی کر سکتی ہے۔ اب اس نیت کے ساتھ کوئی اگر استعانت کرتا ہے تو یقیناً یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری 1475 نمبر حدیث ہے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں کل جب ساری مخلوق خدا جمع ہوگی، فبینہم کذالک استغاثوا بآدم، ساری مخلوق جمع ہو کے آدم علیہ السلام سے آ کے فریاد کرے گی اپنے چھٹکارے کے لیے، اپنی خلاصی کے لیے۔ استغاثہ یستغیث، استغاثہ ایک ہوتا ہے استعانت، ایک ہوتا ہے استغاثہ۔ استغاثہ اور استعانت دونوں میں فرق یہ ہے، استغاثہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں ہو تو پریشانی کے وقت کسی سے، مصیبت کے وقت کسی سے مدد طلب کرے اور کسی کو پکارے فریاد کے لیے، اس کو استغاثہ کہا جاتا ہے۔ ثم استغاثوا ثم بموسیٰ، استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ، سب سے پہلے وہ مخلوق خدا آدم علیہ السلام سے آ کے فریاد کرے گی، مدد طلب کرے گی، پھر موسیٰ علیہ السلام سے آ کے طلب کرے گی، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ساری مخلوق خدا آ کے، یعنی ساری انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعانت اور مدد طلب کرے گی۔ اور وہ قیامت کا دن وہ ہوگا الامر یومئذ للہ، جس دن امر اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ میں طاقت، قوت، تصرف۔ کافر بھی مانیں گے کہ اللہ رب العزت کائنات کا مالک ہے، مالک یوم دین، بدلے کے دن کا مالک کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوگا، لیکن مخلوق خدا انبیاء کی بارگاہ میں آ کے مدد طلب کرے گی۔ یہ صحیح بخاری کی 1475 نمبر حدیث ہے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے آ کے استغاثہ کریں گے، ثم بموسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استغاثہ کریں گے۔ اور جب حضور سے آ کے استغاثہ طلب کریں گے، استغاثہ کریں گے، مدد طلب کریں گے، فریاد کریں گے، تو حضور علیہ السلام ان کی مدد کریں گے۔ وہ کس طرح کہ ان کی رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اس کے علاوہ متعدد احادیث موجود ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے استغاثہ اور استعانت ہی کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے فرمودات کو روایت کیا، جن میں سے مشہور جو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابان بن صالح سے مرسل مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اس پر ائمہ محدثین کی آراء، ان کے معمولات اور ان کا عمل کیا ہے، یہ تفصیلاً انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ وہ حدیث یہ ہے، اس کا خلاصہ اور مضمون یہ ہے، یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس سے مرفوعاً بھی، موقوفاً بھی
اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے اور عتبہ بن غزوان سے، یہ متعدد کتب حدیث میں موجود ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیث ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم کسی سفر میں ہو اور کسی سفر میں تمہاری سواری گم ہو جائے اور وہاں تمہارا کوئی مددگار اور انیس موجود نہ ہو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اس موقع پر یہ کہو، یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، احبسو، اے اللہ کے بندوں میری سواری کو روکو۔ فرمایا اللہ کے وہاں ایسے بندے ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے، جو تمہاری سواری کو روک دیں گے۔ یہ حدیث سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,339 نمبر، یہ میرے پاس موجود ہے المصنف، جلد نمبر اس کی 15 ہے اور صفحہ نمبر 345، 30,339 نمبر حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام بہقی کی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 پر رقم نمبر ہے 167، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے۔ اور یہی حدیث یہ مسند بزار ہے، امام بزار المتوفہ 292 ہجری اپنی کتاب مسند بزار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 پر مرفوعاً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحفظۃ، کہ اللہ رب العزت کے کچھ زمین میں ایسے فرشتے ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، کہ درختوں کے جو پتے گرتے ہیں ان کو وہ لکھتے ہیں، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ فَلْيُنَادِي، جب تمہیں ایسی جگہ پہ کوئی مشکل پیش آ جائے، فَلْيُنَادِي، تو پس وہ پکارے، وہ ندا دے، کیا ندا دے؟ یونادی اعینونی عباد اللہ، اعینونی عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حدیث مسند بزار میں اور یہ المعجم الکبیر للطبرانی ہے، امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی کی، اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48 اور روایت کا نمبر ہے 13,737، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث۔ وہ یہی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے حضرت عتبہ بن غزوان سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک دوسری سند کے ساتھ المعجم الکبیر للطبرانی میں ہی دوسری موجود ہے روایت، یہ اس کی جلد نمبر ہے 5 اور صفحہ نمبر ہے 153، یہی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے المعجم الکبیر طبرانی میں، اور اس کا نمبر ہے 10,367، اور عتبہ بن غزوان سے اس کا نمبر ہے 13,737، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم عونا، جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم کسی سے مدد کا ارادہ رکھتے ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور تم ایسی جگہ پہ ہو کہ وہاں کوئی تمہارا انیس اور مددگار نہ ہو، فَلْيَقُلْ، تو پس چاہیے کہ وہ بندہ یہ کہے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو، فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، فرمایا کہ ایسی زمین پر اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں مدد کرنے کے لیے جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، تو ایسے تم نے کہنا ہے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری فریاد کو پہنچو۔ امام طبرانی 13,737 نمبر حدیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس حدیث کے مطابق تجربہ کیا گیا ہے کہ جب ایسی حالت میں ایسے وقت پر کوئی ایسی مشکل پیش آئی ہے تو اللہ کے بندوں کو جب پکارا ہے تو اللہ رب العزت نے مشکل کو حل فرما دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو فرمایا ہے، نعوذ باللہ کیا حضور نے شرک کی تعلیم دیا؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ حضور کے صحابہ شرک کو آگے روایت کرتے رہے؟ کیا نعوذ باللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو شرک کی دعوت دی؟ علیہ باللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عباس راوی، عتبہ بن غزوان راوی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی، اور ابان بن صالح سے یہی مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور اس کی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 385 پہ روایت کا نمبر ہے 30,438۔ یہ متعدد مرفوع، موقوف اور مرسل روایات موجود ہیں۔
اچھا یہ تو ہے روایات، اور ان کی تخریج میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کرتا ہوں۔ یہ جو عتبہ بن غزوان سے میں نے المعجم الکبیر طبرانی سے روایت پیش کی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 48، اس کا رقم نمبر ہے 13737۔ یہی حدیث مسلم بازار میں جلد 6 صفحہ 33 اور 34 پر موجود ہے، اور مجمع الزوائد میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پہ، اور روایت کا نمبر ہے 17103۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ایک روایت موجود ہے جو کہ مسند ابی یعلا میں 5266 نمبر، مجمع الزوائد میں 17105 نمبر، اور امام ابن السنی کی عمل الیوم واللیلہ میں روایت کا نمبر ہے 508۔ یہ روایات جو نا وہ صحابہ اکرام سے مروی ہیں۔ امام حیثمی نے اسی روایت کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا اور لکھا رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ راویوں سے موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس جو نسخہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً جو روایت موجود ہے، اس کے محقق سید عمران نے اس کے نیچے لکھا کہ حسن، یعنی اس کی سند حسن ہے۔ اور اس کے علاوہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابتہاج فی اذکار المسافر والحاج میں اس حدیث کو حسن لکھا، اور اسی حدیث کو ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الکلم الطیب، یہ غیر مقلدین کے امام و پیشوا ابن تیمیہ اپنی کتاب الکلم الطیب کے صفحہ نمبر 98 پر روایت نمبر 177 لے کے اس کو ذکر کیا۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث کو ائمہ محدثین میں سے امام محدث علی قاری رحمۃ اللہ تعالی مکی، انہوں نے حرز السمین شرح حسن حسین، امام جزری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے حسن الحسین جو اذکار اور وظائف پر کتاب ہے۔ پہلے تو یہ کہ امام جزری اپنی کتاب حسن الحسین کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب کو حسن حسین کو صحیح احادیث سے تخریج کیا ہے۔ امام جزری اسی حدیث کو اپنی کتاب حسن حسین میں لے کے آئے، ان کے نزدیک یہ حدیث کم از کم صحیح یا حسن ہے۔ اور اسی حدیث، اسی اذکار کی کتاب حسن حسین کی شرح لکھی ہے محدث امام علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، حرز السمین شرح حسن الحسین، اور اس کتاب کی شرح میں انہوں نے اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک زبردست بہت بڑا حوالہ اسی حدیث کی صحت کے حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ کتاب ہے مسائل احمد ابن حنبل۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے ان کو جمع کیا ہے، اس میں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 816، روایت کا نمبر ہے 1090۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے 5 حج کیے ہیں، 2 حج پیدل اور 3 حج میں نے سواری پر کی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر اور حج میں گم گیا، رستہ بھول گیا، تو فرماتے ہیں میں نے یہی کہا، کیا کہا؟ فرماتے ہیں جعلت اقول یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، میں یہ کہتا رہا، فلم ازل اقول ذالک حتی وقعت علی الطریق، میں کہتا رہا یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، یا عباد اللہ دلونا علی الطریق، بار بار میں یہ کہتا رہا، فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں رستہ مجھے مل گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کیا۔ اس حدیث پر عمل امام احمد بن حنبل کا بھی، امام طبرانی کہتے ہیں جرب ذالک، اس کے مطابق عمل کیا گیا۔ اور یہ محدث امام نووی رحمۃ اللہ جو کہ شرح صحیح بخاری اور شرح صحیح مسلم کے مصنف ہیں، صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے، صحیح مسلم کے شارح بھی ہیں، یہ اپنی کتاب الاذکار کے صفحہ 225 پر روایت نمبر 628 لے کے آئے، اور اسی حدیث کو بیان کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرے بڑے بڑے جو شیوخ ہیں علم کے، انہوں نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا، اور میں نے خود اس حدیث کے مطابق عمل کیا۔ امام نووی اور ان کے شیوخ نے عمل کیا، امام طبرانی کہتے عمل کیا گیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہتے عمل کیا گیا، اور بہت بڑے جلیل القدر امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ضم الکلام و اہلہ جز نمبر 4 صفحہ نمبر 14 پر ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد الحروی المتوفی 481 نقل کرتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہے، اور ایک سفر میں میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تو میں نے بھی یا عباد اللہ اعینونی اغیثونی کہا، تو اللہ نے میری مشکل کو حل فرما دیا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی، امت کے علماء محدثین ائمہ نے اس حدیث کے مطابق عمل کیا۔ تو اگر یہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا مطلقاً شرک ہے تو پھر یہ ائمہ محدثین پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ نعوذ باللہ امام احمد بن حنبل دلونی علی الطریق، یہ اللہ کے بندوں کو یا عباد اللہ کہہ کے پکار کے مشرک ہو گئے۔ امام عبداللہ بن مبارک مشرک ہو گئے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب الاذکار مشرک ہو گئے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ اپنی کتاب المعجم الکبیر طبرانی میں لکھتے ہیں جرب ذالک، اس حدیث کے مطابق عمل کیا گیا، کیا نعوذ باللہ تعالی یہ سارے ائمہ محدثین مشرک ہو گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی اور امت کے ائمہ نے بھی اس طرح اللہ کے بندوں کو پکارنا اور ان سے استغاثہ اور استعانت جو ہے ان سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بالخصوص اس سلسلے میں کوئی 3-4 روایات میں اور پیش کروں گا جس سے یہ بات بالکل بحمد تعالیٰ واضح ہو جائے گی کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یا ندا دینا مطلقاً یہ بالکل ہرگز شرک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد کا مظہر سمجھ کے ان کو اگر پکارا جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک لشکر ملک نہامد کی طرف جنگ پہ بھیجا تھا۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب کفار نے اس لشکر پر حملہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ بیٹھے ہوئے خطبہ دیتے ہوئے آپ نے فرمائی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ حضرت عمر مدینہ شریف میں بیٹھے ہیں اور ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں مقام نہاوند میں لڑنے والے لشکر کو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف بیٹھ کے اتنے دور لشکر جو غیب میں پکارا ہے تو کیا یہ پکارنا شرک ہے؟ اور اس کا حوالہ سن لیں۔ یہ روایت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا ساریہ جبل والی، امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ جلد نمبر 6 روایت نمبر 2680 ذکر کی ہے۔ اور اسی طرح امام بہقی کی ایک اور کتاب کتاب الاعتقاد، یہ الاعتقاد ہے، اس کے صفحہ نمبر 381 پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے پاس جو دلائل النبوہ کا نسخہ ہے، اس نسخے میں بھی یہ سید ابراہیم نامی محقق ہے، اس نے بھی اس حدیث کو حسن لکھا۔ اس کا جو محقق ہے یہ سعودی عرب سے چھپی ہے کتاب، اس کے محقق نے بھی اس حدیث کو حسن لکھا۔ اور یہی حدیث امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 675 پر ذکر کی اور اس حدیث کو حسن قرار دیا۔ اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 147 پر لکھا اور لکھا جید حسن۔ اور اس کے علاوہ امام ہبۃ اللہ لالکائی کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ رقم نمبر 2537 2538 دو روایتیں لے کے ہیں۔ یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا کشف اور ان کے جو دور سے ندا دینے کا ذکر ہے اس کو لکھا، اور میرے پاس جو نسخہ موجود ہے دارالحدیث القاہرہ کا، محقق نے اس میں اس حدیث کو حسن لکھا ہے۔ اور ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب مشکات المصابیح تحقیق البانی کے ساتھ جو شائع ہوئی ہے المکتبۃ الاسلامی سے بیروت سے، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1678 پر روایت کا نمبر 5954 البانی نے اس حدیث کو مشکات کی تحقیق میں حسن قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح السلسلۃ احادیث صحیحہ البانی کی دوسری کتاب ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 101 پہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقعہ بطور کشف کی دلیل کے پیش کیا ہے، اور مدارج السالکین میں ابن قیم الجوزیہ نے اس واقعے کو کشف کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب اس پر مرزا جیلمی کی طرف سے اعتراض یہ ہے، اور یہ اعتراض اس کی طرف سے کیا ہونا ہے بلکہ مرزا جیلمی کا یہ اعتراض وہابی مولوی زبیر علی زئی کی اندھی تقلید میں ہے۔ مرزا چونکہ اندھ بھگت ہے اس کا پکا، تو زبیر علی زئی نے اس پر اعتراض اس واقعے پر سند کے اعتبار سے یہ کیا ہے کہ اس میں محمد بن عجلان راوی مدلس ہیں اور ان کے ساتھ روایت ہے۔ حالانکہ انہی کتابوں میں دلائل النبوہ اٹھا کر دیکھ لیں، امام بہقی کی کتاب الاعتقاد اٹھا کر دیکھ لیں، اور علامہ لالکائی کی شرح اصول اعتقاد اہل سنہ اٹھا کر دیکھ لیں، تینوں کتابوں میں باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ انہوں نے ایاس بن معاویہ بن قرہ سے اس حدیث کو سنا ہے۔ وہاں سماع کی تصریح موجود ہے۔
دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 322 ہے اور رقم نمبر 2680، 322 صفحہ ہے اور رقم نمبر 2680 ہے، اور کتاب الاعتقاد میں صفحہ 381 پر، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنت میں 2538 نمبر روایت ہے، وہاں محمد بن عجلان کی باقاعدہ جو ہے وہ ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سما کی تصریح موجود ہے، لہذا یہ اعتراض بالکل ان کا باطل اور بالکل مردود ہے، لہذا یہ بالکل سند حسن کے ساتھ روایت ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دور سے پکارا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا، تو جب ان کا پاؤں سن ہوا، امام بخاری نے اور ابن السنی نے عمل الیوم واللیلہ میں دونوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور امام نووی اپنی کتاب الاذکار میں لے کے آئے، جب ان کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کسی نے کہا کہ اذکر احب الناس الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہستی ہیں ان کا آپ ذکر کریں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پکارا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو ندا دی۔ بلکہ عمل الیوم واللیلہ میں، یہ امام ابن السنی کی کتاب ہے عمل الیوم واللیلہ، اس میں جو صفحہ نمبر 65 اور روایت نمبر 172 ہے، اس میں تو لفظ موجود ہے ادعو احب الناس الیک، جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے ان کو پکاریں، ان کو بلائیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پکارنا بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ صحیح حدیث جو کہ امام ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، اور امام بہقی اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اور امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب الاصابہ میں حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ حضور کی قبر پر انوار پر گئے اور سرکار کی قبر شریف پہ کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ کی امت ہلاک ہونے کے قریب ہے، آپ اپنی امت کے لیے بارش کی اور پانی کی دعا کیجئے، تو سرکار کو جا کے یا رسول اللہ کہہ کے پکارا بھی، اور صحابی رسول نے یہ بتا دیا کہ یہ پکارنا شرک نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں اس حدیث کو لکھا، اور فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 2 صفحہ 629 اور 30 پر امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیا، اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 105 پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور ابن تیمیہ نے اپنی کتاب اقتداء صراط مستقیم میں 728 نمبر صفحے پہ اس حدیث کو برقرار رکھا ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ان حوالوں سے یہ بات بالکل واضح ہوئی کہ پکارنا یا اللہ کے محبوب بندوں کو بلانا یہ شرک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو بہت بڑا مرزا جیلمی کی طرف سے جو اشکال پیش کیا جاتا ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث کو بار بار دہراتا ہے کہ حدیث موجود ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب دعا کا ترجمہ نہیں یہاں کرے گا، اگر دعا کا ترجمہ کرے پھر پھنس جاتا ہے۔ یقیناً دعا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، دعا یدعو دعان و دعوتن فدائن و دعی یدعا دعان فذاک مدعون، تو یہ دعا جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اسی سے دعا ہے، اسی سے یدعو ہے، اسی سے ادعو ہے، اسی سے لا تدعو ہے۔ ماضی کا سیغہ، مضارع کا سیغہ، امر کا سیغہ، نہیں کا سیغہ، فاعل کا، مفعول کا، یہ سارے سیغے اصل میں اس کا جو اصل مصدر ہے وہ دعا ہے، دعا یدعو دعاً و دعوتاً، اور اس کا معنی ہے پکارنا، بلانا، ندا دینا، کسی کو پکارنا، بلانا اور ندا دینا۔ الدعاء هو العبادہ، اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ پکارنا عبادت ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا کہو گے کہ ہر پکارنا عبادت ہے، ہر بلانا ہی عبادت ہے، ہر کسی کو ندا دینا ہی عبادت ہے، اور عبادت تو یقیناً اللہ کے علاوہ کسی اور کی شرک ہے، تو یہ سارا شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اس حدیث کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے، اس حدیث میں لفظ دعا کے اوپر الف لام داخل ہے، الدعا یعنی الدعا، تو اس کو پڑھیں گے الدعا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
الدعا کے اوپر الف لام کون سا ہے؟ الف لام استغراقی ہے، الف لام جنسی ہے، الف لام عہدی ہے، عہد خارجی، عہد ذہنی، عہد حضوری، کون سا الف لام ہے؟ کیونکہ الف لام کی متعدد قسمیں ہیں۔ اگر الف لام کو استغراقی کرا دے، معنی یہ بنے گا کہ ہر قسم کا پکارنا یہ عبادت ہے، تو یہ معنی جو ہے وہ بالبداہت باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ جس میں پکارنے کی نسبت بندوں کی طرف کی گئی ہے۔ مثلا سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح نہ سمجھ لو جس طرح تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ یعنی جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اور دوسرا تمہیں پکارے تو تم توجہ دو یا نہ دو، تو جب رسول تمہیں پکارے تو اس طرح نہ سمجھ لو، بلکہ رسول کی پکارنے پر فوراً تم جواب دو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، یعنی رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بنا لو کا دعاء بعضکم بعضا، جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا، اس طرح نہ بنا لو۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ رسول کو تم اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بلکہ رسول کو تم تعظیم کے القابات کے ساتھ پکارو، یعنی یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کے۔ بہر صورت دونوں تفسیروں کے مطابق یہاں دعا جو ہے یا تو رسول کا پکارنا ہوگا یا رسول کو پکارنا ہوگا، یعنی دعا رسول کا معنی یہ ہوگا کہ رسول کو پکارنا یا رسول کا پکارنا، دونوں معنی کے اعتبار سے یہاں دعا جو ہے پکارنا وہ پایا جا رہا ہے۔ تو کیا یہ پکارنا عبادت ہے؟ کیا یہ پکارنا شرک ہے؟ کیا یہ دعا شرک ہے؟ کیونکہ لفظ دعا کا موجود ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 153 میں ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب جنگ احد میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشرکین اور کافروں کے جو نا وہ حملے سے وہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ دائیں بائیں نکل گئے، تو اللہ فرماتا ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں تمہارے دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے۔ یدعوکم، وہی دعا یدعو دعاً و دعوتاً، پکارنا، رسول تمہیں پکار رہے تھے۔ تو کیا یہاں پکارنا نعوذ باللہ عبادت والا پکارنا ہے؟ نہیں، بلکہ یہاں بلانا، پکارنا، ندا دینا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جب فرمایا، وہ واقعہ اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ پرندوں کو لے لیں اور پرندوں کو لے کر ان کو آپس میں ان کو اپنی طرف سدا لیں اور پھر ان کو ذبح کریں اور ان کو کیما کر کے ٹکڑے جو نا وہ پہاڑوں پہ پھینک دیں، اور پھر فرمایا کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 260، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر ان کو بلاؤ، پکارو، یاتینک سعیا، یہ دوڑے ہوئے تمہاری طرف آ جائیں گے۔ یہاں ادعو صیغہ ہے جس سے لا تدعو نہیں بنتی ہے۔ قرآن مجید میں جو آتا ہے کہ ولا تدعو مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، نہ بلاؤ، یعنی اس کی عبادت نہ کرو، کیونکہ دعا یدعو، دعان جو ہے یہ یدعونا اے یعبدونا کے معنی میں آتا ہے۔ تفسیر طبری میں امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 40 میں تدعونا کا معنی کیا اے تعبدونا، اور دیگر اور مقامات بھی تدعونا تعبدونا کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، معنی یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو، مطلقاً پکارنا مراد نہیں ہے۔ تو الدعاء هو العبادہ کا معنی یہ ہے کہ دعاء اللہ هو العبادہ، یعنی اللہ رب العزت سے دعا کرنا عبادت ہے، نہ کہ مطلقاً پکارنا عبادت ہے، نہ کہ مطلقاً کسی کو ندا دینا یا کسی کو طلب کرنا عبادت ہے۔ اگر مطلقاً طلب کرنا یا پکارنا یا دعوت دینا اس کو عبادت قرار دے کے شرک کرا دیا جائے، تو قرآن مجید میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعا کی نسبت ہے، مومنین کی طرف دعا کی نسبت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے ثم ادعوہن، یہ دعا سے ہے، یعنی دعا سے امر کا صیغہ ادعو ہے، اور اسی سے نہیں لا تدعو ہے کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر پکارو ان کو، وہ دوڑے ہوئے تمہاری طرف آئیں گے۔ تو یہاں تو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں دوسرے گروہ میں پکار رہے تھے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت نمبر 63 ہے کہ رسول کے پکارنے کو آپ آپس میں اس طرح نہ بنا لو جس طرح کہ تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا۔ تو یہ بحمد تعالیٰ دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ الدعاء هو العبادہ کا معنی یہ ہے دعاء اللہ هو العبادہ، کہ
جب بندہ مومن اللہ سے دعا کرتا ہے تو مومن کا اللہ سے دعا کرنا عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے، اللہ کو اپنا معبود سمجھ کر، اپنا الہ سمجھ کر اور اپنا خالق اور مالک سمجھ کے اس کو پکارتا ہے اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو یہ دعا کرنا عبادت ہے. مطلقاً کسی کو پکارنا یا کسی کو بلانا یا ندا دینا یہ ہرگز عبادت